وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا پس منہ موڑ لیجئے اس شخص سے جو پھر جاتا ہے ہمارے ذکر سے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور نہیں وہ چاہتا مگر دنیا کی زندگی۔ تو جو شخص ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس سے اعراضی کریں، آپ بھی اس سے منہ موڑیں۔ تو یہ بدلہ ہے، جیسے انسان کرتا ہے اس کا ویسا ہی بدلہ ہے۔ انسان جیسا رویہ رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ کی طرف آئے، دین کی طرف آئے، اللہ اس کی طرف آتے ہیں، اللہ وہ ایک قدم آتا ہے، اللہ دو قدم اس کی طرف چل کے آتے ہیں، وہ چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ کوئی اللہ کو یاد کرے اللہ اسے یاد کرتے اکیلے میں، کوئی اگر مجلس میں اللہ کو یاد کرے اللہ اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ سے دور ہو پھر اللہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں اس شخص کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی وحی سے، اللہ کے دین سے منہ موڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے اس کا رویہ ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی اس سے ایسا رویہ ہے، آپ بھی اس سے ایسا ہی رویہ رکھیں۔ وہ ہمارے ذکر سے پھر جاتا ہے آپ بھی اس سے منہ موڑ لیں۔ منہ موڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اب دعوت ہی نہ دیں، منہ موڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صبر کریں، آپ درگزر کریں۔ وہ اگر آپ سے بحث و مباحثہ کریں تو آپ کو جو ہے وہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا بحث و مباحثہ سے مقصود سمجھنا نہیں ہے، اس کا بحث و مباحثہ سے مقصود مناظرہ اور کج بحثی ہے۔ تو جو ہمارے ذکر سے پھر جاتا ہے آپ بھی اس سے منہ موڑ لیجئے، آپ بھی اس سے صرف نظر کریں۔ جی، کنارہ کشی سے یہی مراد ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو دعوت نہ دے، دعوت دینے کا موقع ہو انسان اسے ان کو دعوت دے، لیکن ان کے ساتھ عام اٹھک بیٹھک، عام ان کے ساتھ میل جول، خوش گپیاں وغیرہ، دلی تعلق وغیرہ یہ چیزیں پھر نہیں رہتی ایسے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو دعوت نہیں دینی،
اور دعوت تو دینی ہی ہے، تو منہ موڑ لیجئے اس شخص سے جو منہ موڑتا ہے ہمارے ذکر سے۔ تو یہ گویا کہ جیسا انسان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، دین اسلام میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ انسان کے طور طریقے کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جو اللہ سے دور ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جیسا رویہ رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ ویسا رویہ رکھتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو جائے، جو مسلمانوں کے رستے کو چھوڑ دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم اسے وہیں پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے دور ہونا چاہتا ہے ہم اس کو اللہ سے اپنے سے دور ہی کر دیتے ہیں، اور اس کے بالمقابل جو اللہ سے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے سے مزید قریب کرتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو مثالیں دیں، کوئی اللہ کی طرف چل کے آئے 1 قدم، اللہ اس کی طرف 2 قدم چل کے آتے ہیں، کوئی چل کے آئے اللہ دوڑ کے اس کی طرف آتے ہیں، کوئی 1 ہاتھ اللہ کی طرف آئے اللہ اس کے طرف 2 ہاتھ آتے ہیں، کوئی نیکی کرے اللہ اس کو نیکی کی مزید توفیق دیتے ہیں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو نیکی کرتا ہے ہم اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ملے گا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، عربی زبان کا محاورہ ہے، کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، کہ انسان کو بدلہ وہی ملے گا جیسا وہ عمل کر رہا ہے، اسی کی عمل سے جنس سے اس کو بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا اللہ سے دور بھاگے اور اللہ اس کو اپنے سے قریب کریں، یا وہ اللہ کے قریب ہو اللہ اس سے دور ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے قریب ہوگا اللہ اس سے قریب ہوں گے، جو اللہ سے دور ہوگا اللہ اس سے دور ہوں گے۔ اب دیکھیں منافقین کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھلا دیتے ہیں اللہ انہیں بھلا دیتے ہیں۔ جو انسان دنیا بے رغبتی میں گزارتا ہے، آنکھیں بند کر کے گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو نے دنیا میں اپنی آنکھیں بند کی، میں تجھے قیامت کے دن اٹھاؤں گا ہی نہ بینا۔ یہ اصل میں انسان کے عمل کے مطابق جزا ہے۔ انسان کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا تو آپ نے مجھے آخرت میں نبینا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ اس کا جواب دیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تیرے پاس ہماری نشانیاں آئی تھی تو ان کو بھول گیا تھا، تو نے ان سے آنکھیں بند کر لی تھی، تو ان کو بھول گیا تھا، آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ تو انسان اللہ کی نشانیوں کو بھولا تو قیامت کے دن انسان کو بھلا دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ عام ہم دیکھیں تو دھوکہ دینا کوئی اچھی صفت شمار نہیں ہوتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بدلے میں دھوکہ دینا یہ صفت نقص نہیں رہتی۔ یخادعون ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، پھر جو مذاق کرتا ہے اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ حالانکہ مذاق کرنا صرف ایک طرف سے مذاق ہو یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، لیکن مقابلے میں کوئی اللہ کے ساتھ مذاق کرے، اب آگے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو اس کی سزا نہ دیں تو یہ جو ہے صحیح بدلہ نہیں ہے۔ صحیح بدلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ مذاق کرے پھر اللہ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے حوالے سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں سے الگ ہوتے ہیں، یعنی اپنے جو یہودی سردار وغیرہ ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم یہ جو مسلمانوں سے کہہ رہے تھے ہم ایمان لائے ہیں، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے ان کا، ہم تو اصل تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے ساتھ مذاق کریں گے قیامت کے دن، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قیامت کے دن۔ تو جو جیسا رویہ رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھتے ہیں۔ انسان کو تو دعوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے،
سارے دائی دعوت دینا بند کر دیں. انسان کا کام ہے دعوت دے، باقی جس کے لیے اللہ نے لکھی ہوگی توفیق مل جائے گی، اور جب اللہ نے نہیں لکھی تو نہیں ملے گی. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ لوگ دعوت دینا ہی چھوڑ دیں. انسان کہ جی اللہ نے تو مہر لگا دی ہے، اب یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اب اللہ اس سے منہ موڑ لیں گے، اب اللہ اس کو ہدایت نہیں دیں گے، لہذا میں بھی اب اسے نصیحت نہ کروں. نہیں، یہ جان چھڑانے والی بات صحیح نہیں ہے. انسان کو کوشش کرنی، کیونکہ انسان کو نہیں پتہ اللہ نے کس سے منہ موڑا ہے، انسان کو نہیں پتہ کہ اللہ نے کس کے دل پہ مہر لگائی ہے. بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ نے یہ فرما دیا سورہ بقرہ کے شروع میں ہی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کافر لوگ برابر ہیں آپ پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہاں کافروں سے مراد بڑے بڑے کفار ہیں، کافروں کے سردار ہیں. اللہ فرماتے ہیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، وجہ یہ ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب یہ آیات اتری کافروں کے بارے میں اور خاص طور پہ بڑے بڑے کافروں کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینا بند نہیں کر دیا کہ میرا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، ان پر تو مہر لگ گئی ہے. تو اللہ نے کوئی کسی کا نام تو لیا نہیں تھا. پھر یہ ہے کہ جو بڑے بڑے سردار تھے، ان سرداروں میں سے کئی ایسے ہیں، زیادہ تر ایسے تھے جو کفر پر ہی فوت ہوئے اور ان کو توفیق نہیں ملی ایمان کی، لیکن کئی مسلمان بھی ہو گئے. ابو سفیان کافروں کے سردار تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی، مسلمان ہوئے، بڑے اچھے مسلمان ہوئے. وہ اور ان کے بیٹے حضرت خالد بن ولید اور اس قسم کے لوگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا بند نہیں کی. تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ یہ اعراض سے مراد یہاں دعوت دینا بند کرنا نہیں ہے. یہ وہی اعراض ہے جس طرح کا اعراض اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ آپ سے مخاطب ہوں تو آپ سلام کہہ لیں. سلام سے مراد ہے کہ آپ ان سے زیادہ بحث و مباحثہ نہ کریں. اور اس اعراض سے مراد دلی محبت وغیرہ ہے. دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن دلی تعلق نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور کسی کو اسلام کی دعوت دینا ایک بالکل الگ چیز ہے. انسان اپنے دشمن کو بھی اسلام کی دعوت دے سکتا ہے اور ایسا رویہ اپنائے کہ وہ اسلام کے قریب آئے. تو بس اعراض کیجیے اس شخص سے جو پھر جاتا ہے ہمارے ذکر سے، اور نہیں وہ چاہتا مگر دنیا کی زندگی، جس کا مطمع نظر صرف دنیا کی زندگی ہے، اور جو ہمارے ذکر سے پھر جاتا ہے، ایسے شخص سے آپ بھی اعراض کریں. ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا مبلغ ہے علم کا، یہ ان کا مبلغ علمی ہے. یہ اللہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ جب یہ دنیا کے بندے بنے ہیں، جب یہ عبد الدنیا، عبد الدرہم، عبد الدینار بنے ہیں، تو دیکھو ان کا مبلغ علمی صرف دنیا ہی ہے، حالانکہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عقل مند شخص وہ ہے جو آخرت پہ نظر رکھتا ہے. یہ کتنے بے وقوف ہیں کہ ان کے ساری کی ساری نظر سے جو ہے وہ صرف دنیا پہ ہے، اور ان کو آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے. جس کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہو، اگر اللہ اس کو دنیا دے بھی دیں، کوئی ضروری نہیں ہے اللہ دنیا دیں دنیا کے طالب کو، ضروری نہیں ہے. اگر اللہ دنیا دے بھی دیں تو کتنا سستا سودا کیا اس نے، کتنی اس نے عارضی چیز اللہ سے لی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. آخرت کے مقابلے میں اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. ایک انسان کو دنیا سونے کی بھری ہوئی مل جائے، اس کو دنیا کے اندر 1000 سال ملیں زندگی، اور وہ 1000 سال عیش و عشرت میں گزار دے، تو یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آخرت کے مقابلے میں کہ سمندر کے اندر انسان انگلی ڈالے، انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، تو یہ اتنی ہی مثال ہے، اس سے زیادہ مثال نہیں ہے. آنکھ بند ہوئی سب کچھ ختم، پانی کا بلبلہ ہے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا اس کو، پھر میں اس کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. وہم فیہا لا یبخسون، کوئی کمی نہیں ان کو ہوتی دنیا میں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں جو عمل کیے ہوں گے وہ آخرت میں ضائع ہو جائیں گے.
وباطل ما كانوا يعملون، باطل ہو جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتے ہیں ان پر حیرانگی کے ساتھ کہ یہ ان کا مبلغ علمی ہے کہ ان کو آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے، جو اصل حقیقی زندگی ہے انسان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو اپنی ساری فکر ساری توجہ آخرت پہ لگا لے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، اس کا دل غنی ہو جاتا ہے۔ اور اصل غنا یاد رکھیے دل کا غنا ہوتا ہے، جو توجہ اپنی آخرت پہ رکھے اللہ اس کو حقیقی غنا نصیب فرماتے ہیں، حقیقی دولت نصیب فرماتے ہیں جو دل کا غنا ہے۔ وجمع لہ شملہ، اللہ اس کے بکھرے امور سمیٹ دیتے ہیں۔ واتتہ الدنیا وہی راغمہ، وہ دنیا نہیں چاہتا، وہ آخرت چاہتا ہے، لیکن دنیا لونڈی بن کے اس کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے۔ ومن کانت الدنیا ہمہ، یہ وہ جس کی بات ہو رہی ہے قرآن کی آیت میں، ذالک مبلغہم من العلم، جن کا مبلغ علم صرف دنیا ہے۔ ومن کانت الدنیا ہمہ، اور دنیا جس کا فکر ہو، جس کی ساری تگ و دو کا ماں حاصل دنیا ہو، جعل اللہ فقرہ بین عینی، وہ پوری اپنی توجہ پوری محنت دنیا کی طرف لگا دیتا ہے، لیکن وہ دنیا کا سب سے بڑا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ فقر کو اس کے آنکھوں کے درمیان لکھ دیتے ہیں۔ وفرق علیہ شملہ، بڑی محنت کرتا ہے، کبھی کام سمٹتا ہی نہیں ہے، کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، ایک کام ختم ہو بھی جائے تو اس نے دوسرے کی اس کو ایسی ہرس ہوتی ہے کہ اس کو چین نہیں ملتا۔ ایک فیکٹری لگا لے، وہ کامیاب بھی ہو جائے، اب اس نے اس سے بڑی فیکٹری لگانی ہے اور اس کی راتوں کی نیند تباہ ہے، کام تو ختم ہی نہیں ہوں گے کبھی۔ ایک سونے کی وادی مل جائے، اس کو وہ سونے کی وادی نہیں چاہیے جو مل گئی ہے، اس کو اگلی چاہیے جو ابھی نہیں ملی۔ وفرق علیہ شملہ، اللہ اس کے کام مزید بکھیر دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا میں سے اسے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ دنیا ساری نہیں ملے گی، جتنا مقدر ہے اس کے لیے وہی ملے گا، لیکن آخرت خالی۔ اور جو اپنی ساری فکر کا مرکز و محور آخرت کو بنا لے، دنیا لونڈی بن جائے گی۔ آپ بتائیے کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ غنا، دل کا غنا نصیب ہوگا، اللہ سارے بکھرے امور سمیٹ دیں گے، سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ لے لیں گے۔ جب کاموں کی ذمہ داری اللہ لے لیں گے، سارے کام سمٹ جائیں گے، بلا وجہ کے کام نہیں پڑیں گے۔ جو بندہ اپنی ساری توجہ دنیا کو دیتا ہے، بلا وجہ کے کام پڑ جاتے ہیں، بلا وجہ کی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ بیماری ہی اللہ تعالیٰ لگا دے کسی انسان کے ساتھ، دل کی بیماری لگا دے کسی کے ساتھ، اللہ معاف کرے، کسی کے ساتھ کڈنی کی، کسی کے ساتھ کوئی اللہ بیماری لگا دے، پوری زندگی بیماری کے ساتھ، آپ بتائیے اس کے کام کیسے سمٹ سکتے ہیں؟ اس کی زندگی جو ہے وہ کیسے بخیر و خوبی گزر سکتی ہے؟ ظاہراً ہمیں بڑا مالدار نظر آ رہا ہے وہ، اللہ معاف کرے، اللہ اس کو پیشاب کی بیماری لگا دے، کوئی بیماری لگا دے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا مبلغ علم ہے۔ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، ہم اللہ سے دعا کریں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کو ہماری فکر اور ہماری فکروں کا محور نہ بنانا، ہماری فکروں کا محور آخرت ہونی چاہیے۔ ولا مبلغ علمنا، دنیا کو ہمارے مبلغ علمی نہ بنا دینا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى، اللہ فرماتے ہیں بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہو گیا اللہ کے رستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون گمراہ ہے، کون ہدایت یافتہ ہے، کس کو آخرت کی فکر دینی ہے اور کس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے، کس کو اللہ نے گمراہ کرنا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ اسی کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، اور اللہ کا ہر معاملہ، اللہ کا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ اللہ کی رحمت ہے، اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا وہ اللہ کا عدل ہے، بالکل عدل والا فیصلہ ہے، کوئی کسی پر زیادتی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا وہ ہدایت چاہتا ہی نہیں تھا، جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اللہ نے اس پر رحم کر دیا، وہ ہدایت چاہتا تھا، اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی۔ اللہ کو بڑا پتہ ہے کون گمراہ ہے اللہ کے رستے سے، اور اللہ کو بڑا ہی پتہ ہے کون ہدایت یافتہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان و زمین کی ہر دولت،
آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، آسمان خود، زمین خود، اور ان کے درمیان ہر چیز، ہر قسم کے خزانے، ہر قسم کی مخلوق، وہ ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، رب السماوات والارض ہے۔ اللہ کے لیے یہی ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا، جنہوں نے برائی کی، بما عملوا، ان کے عمل کے مطابق، تاکہ اللہ تعالیٰ برا عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کے مطابق بدلہ دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ جزا دے، بدلہ دے، یہاں اچھا بدلہ مراد ہے، اچھا بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی، بالحسنى، اچھائی کا۔ زمین و آسمان ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے۔ اب اللہ برا کرنے والوں کو آخرت میں اور دنیا میں بھی برا بدلہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیں گے۔ جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، اور یہ نہیں کہ بڑا عمل برا کرے گا تب برا بدلہ ملے گا، بڑا عمل اچھا کرے گا تو اچھا عمل ملے گا، نہیں۔ اگر ایک انسان چھوٹا عمل برا کرے اس کا بھی بدلہ ملے گا برا، اگر ایک انسان چھوٹا اچھا عمل کرے اس کا بھی اچھا بدلہ ملے گا، بلکہ ایک انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرے اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور اگر ایک انسان ذرہ برابر گناہ کرے اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ بلکہ قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا کہ جی میرے تو نامہ اعمال میں سارے ہی اعمال موجود ہیں، چھوٹے اعمال بھی موجود ہیں، بڑے اعمال بھی موجود ہیں۔ انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن جب انسان کے سامنے نامہ اعمال آئے گا کہ یہ چیزیں نامہ اعمال میں موجود ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اللہ فرماتے ہیں اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ دیکھیں گے مجرم لوگوں کو وہ اعمال نامہ پڑھ پڑھ کر ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہمیں، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا مگر شمار کر لیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے کیا ہوگا اس کو وہاں حاضر پائیں گے، جو عمل کیا ہوگا وہ موجود ہوگا، برا عمل ہو، اچھا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، حاضر ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ کسی کو نامہ اعمال میں برائیاں نظر آئیں گی تو اللہ فرمائیں گے یہ ظلم نہیں ہے میرا، جو تم نے کیا ہے کہ اسی کا تمہیں وہی نظر آ رہا ہے، تاکہ اللہ برا کرنے والوں کو برا بدلہ دیں اور تاکہ اللہ اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں۔ الذین یجتنبون، وہ لوگ جو بچتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے۔ الذین، وہ لوگ جو بچتے ہیں۔ الذین عام طور پر جب آتا ہے کسی آیت کے شروع میں تو اس کا تعلق کسی جملہ کے شروع میں آتا ہے، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہوتا ہے، پچھلے جملے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ مراد ہے یہاں جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا؟ پچھلی آیت میں کیا ذکر ہوا؟ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں اے اللہ؟ اب اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ الذین سے مراد ہے جو پچھلی آیت میں متقی لوگوں کو ذکر ہوا۔ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ آپ کو جہاں بھی الذین ملے کسی آیت کے شروع میں، کسی جملہ کے شروع میں، اس کو کہتے ہیں اسم موصول۔ اسم موصول کہتے ہی اس کو اس لیے ہیں، موصول کا مطلب ملا ہوا، اس کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے۔ اسم موصول اور اس کا صلہ ہوتا ہے تو یہ اور ان کا پیچھے سے تعلق بھی ہوتا ہے۔ تو الذین یجتنبون سے مراد کون لوگ ہیں؟ پچھلی آیت میں کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ پچھلی آیت میں برے لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور پچھلی آیت میں اچھے لوگوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں، سارا اللہ کا ہے، تاکہ اللہ برے لوگوں کو بری جزا دے، برا بدلہ دے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اچھی جزا دے۔
اب یہاں برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم، یہاں اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گویا کہ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، یہ الَّذِينَ أَحْسَنُوا کی بات ہو رہی ہے، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی، یعنی نیکی کرنے والے جو محسن لوگ ہیں، محسنین، اللہ محسنین کو اچھا بدلہ دے اور برے لوگوں کو برا بدلہ دے۔ اے اللہ محسن کون ہے؟ یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے، محسن کون ہے اللہ کی نظر میں جن کو اللہ اچھا بدلہ دیں گے؟ تو اب ان کی وضاحت ہو رہی ہے کہ محسن کون لوگ ہوتے ہیں۔ عام معنی نیک لوگ، یہ نیک لوگ اللہ کی نظر میں کون ہیں؟ اللہ کی نظر میں نیک لوگ وہ ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے وہ بچا لیتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی سے بچتے ہیں، الا اللمم مگر چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹے گناہوں سے اللہ ان کو بچا لیتے ہیں۔ جی اللہ بچا لیتے ہیں، اللہ بچا لیتے ہیں۔ نماز سے نماز تک کے سارے گناہ معاف، جمعے سے جمعے تک کے سارے گناہ معاف، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے سارے گناہ معاف، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک سارے گناہ معاف، ایک حج سے دوسرے حج تک سارے گناہ معاف۔ بلکہ فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، عمرہ سے عمرہ تک کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ تو انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا کام یہ ہے کہ انسان غفلت میں زندگی نہ گزارے، یہ نہیں کہ گناہ بھی ہو رہا ہے انسان کو پرواہ کوئی نہیں۔ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ انسان کو دیکھنا چاہیے کون سے ایسے گناہ ہیں جو میرے رب کو زیادہ ناراض کرتے ہیں۔ انسان کو تقسیم کر لینی چاہیے کہ اچھا یہ بڑا گناہ ہے، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے، اس کے تو میں نے قریب بھی نہیں جانا، اس کے تو قریب بھی نہیں پھٹکنا، یہ تو مجھے تباہ کر دے گا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ تو اللہ کو ناراض کر دے گا، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اس کی تو سزا ہے جہنم کی صورت میں، اس کی تو سزا ہے فلاں صورت میں۔ انسان کو چاہیے انسان غور کرے کہ کون سا بڑا گناہ ہے، اس لیے نہیں کہ چھوٹے گناہ انسان سے سرزد ہوتے رہے انسان پرواہ نہ کرے، اس لیے انسان بڑے گناہوں کی تقسیم کر لے، بڑے گناہوں پر توجہ کرے کہ میں نے ان بڑے گناہوں سے تو اپنے آپ کو لازماً بچانا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرے، لیکن زیادہ توجہ انسان کی بڑے گناہوں پر ہونی چاہیے۔ نیک لوگوں کی صفت بیان ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاتے ہیں، بے حیائی سے بچاتے ہیں، الا اللمم سوائے چھوٹے گناہوں کے۔ ایک تفسیر الا اللمم کی چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ۔ اگر یہ اللمم سے مراد صغیرہ گناہ ہوں تو گویا کہ انسان اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے اور فواحش سے بچائے، محسن لوگ وہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر یہاں اللمم سے مراد صغیرہ گناہ ہوں گے تو گویا کہ قرآن کریم کی یہ اس آیت کی طرح ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، سورہ نساء آیت نمبر 31۔ اگر تم اجتناب کرو بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کر لو، نکفر عنکم سیئاتکم تو تمہاری خطائیں ہم خود ہی معاف کر دیں گے، توبہ کیے بغیر بھی ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ یا خطاؤں سے مراد چھوٹے گناہ ہیں۔ اگر ایک انسان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، بچنے کی کوشش کرے، تو دیگر گناہ اللہ خود ہی معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں معزز جگہ پہ داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ جی اللہ بڑے گناہوں کی بھی پردہ پوشی کر لیتے ہیں، لیکن ایک انسان کو نا بڑے گناہوں کے بارے میں نا دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ دلیر ہوتا ہے نا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ میں آپ سے عرض کروں جو بات ابھی کر رہے ہیں عبدالرؤوف صاحب، کہ اصل میں نا انسان کو بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ دلیر ہو نا گناہوں پر، اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کو جلدی توفیق بھی نہیں ملتی۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون یا الا المجاہرین، میرے ہر امتی کو معافی مل سکتی ہے سوائے علی الاعلان گناہ کرنے والوں کی۔ علی الاعلان کون گناہ کرتا ہے؟ جو گناہوں پر دلیر ہوتا ہے۔ تو فرمایا میرے ہر امتی کو معافی مل سکتی ہے، تو توبہ کے بغیر بھی اللہ چاہے معاف کر دیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر دیں، لیکن جو بندہ علی الاعلان گناہ کرتا ہے نا اس کو معافی نہیں ملتی۔ جی
بڑے گناہ کی تعریف آپ یہ سمجھیے کہ جن گناہوں پر کوئی نہ کوئی وعید آئی ہو نا کہ تم فلاں کام نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی. مثلا جو بندہ نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا. جو نماز کے فیصلے میں اس معاملے میں کامیاب ہو گیا تو باقی معاملات میں بھی کامیاب ہو جائے گا. جو یہاں پھنس گیا آگے بڑھے گا ہی نہیں. گویا کہ جنت میں جانے کے سارے راستے بند ہو جائیں گے. اور پھر کفر و شرک کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے. اور جو اس قسم یعنی جن گناہوں پر وعید ہے کوئی نہ کوئی، جن کی مذمت بیان کی گئی ہے، جن پر کوئی نہ کوئی سزا بیان کی گئی ہے، دنیا کے اندر دنیاوی سزا بیان کی گئی ہے، یہ دنیا کی سزا نہیں بیان کی گئی، آخرت میں اخروی سزا بیان کی گئی ہے. جھوٹ پر لعنت کہا گیا ہے. کہ بڑے گناہوں کی، بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں. پھر اللہ نے نا ہر چیز میں تقسیم رکھی ہے. ایک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور پھر کبیرہ گناہوں میں سے بھی کچھ گناہ اکبر الکبائر ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے جن کو الموبقات بھی آپ کہتے ہیں کہ اکبر الکبائر سے بچو. بعد حدیث میں ہے کہ السبع الموبقات سے بچو، ہلاک کرنے والے گناہ. اجتنبوا السبع الموبقات حدیث میں آتا ہے. 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچو. پھر بعد احادیث میں 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچو. وہ 3 تو 7 میں سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں. شرک اور ہمسائے کی بیوی سے زنا اور اپنی اولاد کو قتل کرنا، جن کا ذکر سورہ فرقان کے آخر میں بھی ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. تو یہ تقسیم ذہن میں ہونی چاہیے. کون سا گناہ بڑا ہے، کون سا چھوٹا ہے، کون سا اکبر الکبائر میں سے ہے، کون سا موبقات ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں تابعین سے، تابعین کا دور یاد رکھیے بہترین دور ہے. تو صحابہ کہتے ہیں تابعین سے کہ تم گناہ کرتے ہو اور تم ان کو ہلکا گناہ سمجھتے ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں ہلاک کرنے والے گناہ سمجھا کرتے تھے. یعنی صحابہ کرام کے دور کے بعد تابعین کے دور میں یہ فرق آ چکا تھا. آج دیکھیں، آج یعنی ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کتنے گناہ گار ہیں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ کتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں، کتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں. اتنی جہالت اور اتنا آپ سمجھے اللہ کے ساتھ مقابلہ، اللہ معاف کرے. عجیب و غریب بیانات چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے. کبھی بیان آ جاتا ہے کہ جی نواز شریف کا استقبال کرنا یہ حج سے بھی بڑا. اللہ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے یہ، اللہ معاف کرے. ڈر ہی نہیں کسی کو آتا اللہ کا. آج ہی کوئی بیان آیا ہے کسی نون لیگ کی کسی کارکن کا، کیا بیان ہے؟ آج صبح ہی میں نے پڑھا ہے، ذہن سے نکل گیا ہے. مجھے تو ایسے رونگٹے کھڑے ہو گئے بیان پڑھ کے. اللہ بھی تجربے سے سیکھتا ہے کہ وہ انسان کے تجربے کی بات ہو رہی تھی. انسان تجربے سے سیکھتا تو وہ کہنے لگی اللہ بھی تو تجربے سے سیکھتا ہے. ولیعاذ باللہ. یعنی اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے تو ضرور بکواس کرنی ہے. اگر نہیں پتا تو اللہ کے بارے میں بات کرتے وقت انسان کو ڈر جانا چاہیے، کام جانا چاہیے. موبقات کو تو ہلاک کرنے والے گناہ، ہلاک کرنے والے گناہ. تو حدیث مبارکہ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اے لوگوں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وما ہن. صحابہ کرام ان چیزوں کے بڑے مشتاق تھے، ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ بچیں ان سے. تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو دوسرا، تیسرا قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ناحق جان کو قتل کرنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹا میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور ساتواں پاک دامن غافل مومن عورتوں پر زنا کا الزام لگانا. تو یہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں انسان کو. تو یہ تو ہیں موبقات. یہ یعنی کبیرہ گناہ نہیں ہے صرف، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں. تو کبیرہ گناہ کے بارے میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں. امام ذہبی بہت بڑے عالم ہیں، بڑی کتابیں ان کی کتاب ہے الکبائر للذہبی. امام ذہبی کی کتاب ہے کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ. اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. 70 کے قریب، بعض لوگوں نے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ بیان کیے ہیں، اور وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے.
ہم بعض دفعہ گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، بڑا گناہ ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. جھوٹ کو بعض چھوٹا گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ لعنت کا باعث ہے، اور لعنت اللہ کی کسی پر ہو جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اور جھوٹ کو نفاق کی بڑی علامت قرار دیا گیا ہے. امانت میں خیانت کو، وعدہ خلافی کو، جھگڑے کے وقت ایک انسان اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکے، گالم گلوچ شروع کر دے، یہ سب نفاق کی علامتیں ہیں. اور نفاق کتنی اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے. ایک حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ ان من اکبر الکبائر، ایک تو کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں کے بھی کبیرہ گناہ کیا ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کیا ہیں. آپ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی ایک بڑا گناہ کیا ہے، ان یلعن الرجل والدیہ، ایک انسان اپنے ماں باپ کو لعنت کرے، ماں باپ کو گالی نکالے. وہ بدبخت سے بدبخت بھی ماں باپ کو گالی نہیں نکالتا. آج ممکن ہے ایسے لوگ بھی ہوں جو نکال دیں، تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ، ایک انسان اپنے والدین کو کیسے لعنت کرے گا، کیسے برا کہے گا. آپ نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل، ایک آدمی کسی دوسرے کے باپ کو گالی نکالے، وہ اس کے باپ کو گالی نکالے، گویا کہ اس نے اپنے باپ کو گالی نکالی. آپ مجھے بتائیں یہ چیز کتنی عام ہے آج ہمارے معاشرے میں. کتنے آرام سے ہم کسی کو گدھے کا بچہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو ہم کتے کا بچہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو ہم کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، وہ آگے سے ہمیں کہہ دیتا ہے اور ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ ہم اپنے ہی والدین کو گالی دینے کا باعث بنے ہیں. اور یہ اکبر الکبائر ہے، صحیح بخاری کی حدیث. اپنی زبان کو اور اپنے ماں باپ کو، اپنی عزت کو محفوظ رکھنا ہمارا ہی کام ہے. ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ اگلا بندہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے. ایک انسان منہ سے کلمہ نکالتا ہے، وہ ایک کلمہ انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، ایک کلمہ انسان کو جہنم کی گہرائی میں لے جاتا ہے. اور اس کے بالمقابل ایک انسان ایک اچھا کلمہ منہ سے نکالتا ہے، ایک کلمہ انسان کو جنت کے درجات میں لے جاتا ہے. انسان اعلیٰ جنتوں میں ایک کلمے کی وجہ سے چلا جاتا ہے. ابھی جو کلمہ طیبہ ہے جس کی بنا پر انسان مسلمان ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک کلمہ ہی ہے نا. تو انسان نہ اپنے ہاتھ کے عمل کو ہلکا سمجھے، نہ انسان اپنے زبان کے عمل کو ہلکا سمجھے. تو فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور فواحش سے، الا اللمم سوائے چھوٹے گناہوں کے. پتہ لگا کہ فواحش بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، فواحش بھی بڑے گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا ذکر بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ کیا ہے اور الگ کیا ہے. پتہ لگا یہ صرف بڑے بڑے گناہوں میں سے نہیں ہے، یہ اکیلا ہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا الگ ذکر ہو گیا. اللہ نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور فواحش کا الگ ذکر کیا، اور پھر چھوٹے گناہوں کا ذکر کیا. جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، جو بڑے بڑے گناہوں کا آپ سمجھے سردار ہے، اللہ معاف کرے، اور الا اللمم سوائے چھوٹے گناہوں کے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے ایسے لوگوں پر، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں. بے حیائی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو بھی غیرت آ جاتی ہے. انسان کو غیرت آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فلاں کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو. صحیح حدیث ہے. حضرت سعد ایک سردار تھے انصار کے، تو انہوں نے کوئی بات کی، غیرت کی، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں تو میں قتل کر دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فلاں کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، حضرت سعد کی غیرت پر، میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں. اور فرمایا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. صحیح حدیث ہے بالکل، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور فرمایا اللہ کو غیرت کب آتی ہے؟ اللہ کو غیرت تب آتی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی زنا کرے، تو اللہ کو غیرت آ جاتی ہے. یہ فواحش اتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں انسان کو کہ انسان ظاہری اور باطنی بے حیائی میں مبتلا ہو. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی سے بچ جاؤ، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، علی الاعلان ہو، سب کے سامنے جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، فواحش بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے. تو فرمایا جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحش سے بچتے ہیں سوائے چھوٹے گناہوں کے. تو اللمم کا ایک معنی چھوٹے گناہ. اگر ایسا معاملہ ہو تو اللہ چھوٹے گناہ تو ویسے ہی، بڑے گناہوں سے انسان بچ گیا، چھوٹے گناہوں سے اللہ نے بچا لیا، معاف کر دیا.
اللمم کی تفسیر یہ بھی مروی ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللمم کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ما رأیت شیئا، صحیح بخاری کی روایت، ما رأیت شیئا اشبہ باللمم مما قال ابو ہریرہ، میں نے لمم سے زیادہ مشابہ کوئی چیز نہیں دیکھی اس سے جو ابو ہریرہ نے فرمایا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ کی یہ جو حدیث ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے، حضرت ابن عباس جو سب سے بڑے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو عمل ذکر ہوا ہے وہ سب سے زیادہ لمم کے مشابہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر، ہر ابن آدم پر، ہر آدم کے بیٹے پر زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے۔ ہر انسان سے زنا ہو کر رہے گا، وہ بچنے کی جتنی مرضی کوشش کر لے پھر بھی زنا ہو کر رہے گا۔ ادرک ذالک لا محالہ، وہ اس زنا کو پہنچے گا لا محالہ، لازماً اس زنا کو پہنچے گا، ہر انسان زنا کرے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ کوئی عورت ہے بے پردہ، انسان کا کام ہے انسان اپنی آنکھیں جھکا لے، لیکن انسان جو ہے وہ دیکھ لے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ وزنا اللسان المنطق، زبان کا زنا بولنا ہے، انسان منہ سے فحش کلامی کرے تو یہ زبان کا زنا ہے۔ والنفس تمنا وتشتہی، دل خواہش کرتا ہے، دل کا خواہش کرنا یہ دل کا زنا ہے۔ والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذبہ، اور پھر شرمگاہ وہ تصدیق تکذیب کر دیتی ہے۔ اصل زنا تو وہ ہے جو شرمگاہ کے ذریعے ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ سارے کے سارے یہ گناہ ہیں، یہ بھی زنا کی قسمیں ہیں۔ آنکھوں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، نفس کا زنا ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ سارے جو ہیں لمم ہیں، یہ آنکھوں کا زنا ہوا، یہ نفس کا زنا ہوا، یہ زبان کا زنا ہوا، کانوں کا زنا بھی ہے، انسان گانے سنے، فحش کلامی سنے، یہ لمم ہوا حضرت ابن عباس کے نزدیک۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی، وہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں، ان سے بھی اسی قسم کی تفسیر مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں زنا العینین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ وزنا الشفتین التقبیل، ہونٹوں کا بھی گناہ ہوتا ہے، انسان ناجائز طور پہ بوسہ دے دے کسی غیر محرم عورت کو۔ وزنا الیدین البطش، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، انسان کسی کو چھو لے غیر محرم عورت کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی غیر محرم کو چھونا یہ اس سے ہلکا ہے کہ کسی انسان کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، وہ ہلکی چیز ہے، اس سے بڑی چیز ہے انسان غیر محرم کو چھوئے، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ وزنا الرجلین المشی، اور پاؤں کا زنا ہے چلنا، چل کے جانا گناہ کی طرف۔ ویصدق ذلک الفرج ویکذبہ، اور شرمگاہ تو اس کی تصدیق تکذیب کرتی ہے۔ فإن تقدم بفرجہ کان زانیا، اگر ایک بندہ شرمگاہ کے ساتھ ایک معاملہ کر لے وہ اس کو تو ہم زانی کہیں گے۔ وإلا فهو اللمم، اس سے پیچھے سارے معاملات لمم ہیں۔ حضرت ابن مسعود کا یہ قول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے سوال ہوا لمم کیا ہے؟ یہی لمم، انہوں نے فرمایا القبلہ، ناجائز طور پہ بوسہ لینا، والغمزہ، کسی کو آنکھ مارنا، کسی غیر محرم عورت کو آنکھ سے اشارہ کرنا، والنظرہ، کسی کو دیکھنا غیر محرم عورت کو، والمباشرہ، چھونا، مباشرہ کہتے ہیں کہ جسم سے ٹچ ہو، ہاتھ سے ٹچ ہو جائے۔ فَإِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، اور جب ختنے کی جگہ کو مل جائے، فقط وجب الغسل، پھر تو غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ تو حقیقی زنا ہے۔ تو وَهُوَ الزِّنَا، اور وہ حقیقی زنا ہے، اس سے پہلے سارا کا سارا لمم ہے۔ تو لمم کی ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ لمم کی جو تیسری تفسیر ہے، بات ختم کرتے ہیں، لمم کی تیسری تفسیر حضرت ابن عباس سے مروی۔ ایک تو لمم کا معنی ہوا کہ چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں سوائے لمم کے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری تفسیر لمم کی کہ ایک انسان جو ہے وہ حقیقی زنا سے بچے، تو یہ جو باقی چھوٹے زنا ہیں، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ لمم میں آ جاتی ہیں۔ اگر کسی انسان نے دیکھ لیا، کسی انسان نے جو ہے وہ سن لی کوئی ایسی بات، کسی نے کوئی منہ سے ایسی فحش بات کہہ دی، لیکن ایسا عمل نہیں کیا اللہ سے ڈر کر،
تو گویا کہ بڑے گناہ سے بچ گیا تو لمم اللہ نے خود ہی معاف کر دیا۔ اچھا، تیسری تفسیر اس کی کہ لمم سے مراد چاہے بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو، وہ گناہ ہے کہ انسان جس سے توبہ کر لے، انسان جس کو چھوڑ دے۔ ایک ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی میں نے گناہ کیا ہے، ایسا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ کون سا گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ ایک انسان گناہ کر لے، چاہے بڑا ہی گناہ اسے سرزد کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کو فکر لاحق ہو جائے، بے چینی لاحق ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب وہ پہلے اپنے گناہ سے توبہ کرے، اپنے گناہ کو چھوڑے اور وہ توبہ کرے، تو ایسے گناہوں کو لمم کہتے ہیں کہ انسان جن چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو حضرت ابن عباس سے ہی مروی ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد سے مروی ہے، پھر حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللمم سے مراد ہے جو بندہ گناہ کرے پھر چھوڑ دے، الذی یلم بالذنب ثم یدعہ پھر اس کو چھوڑ دے، اللہ سے ڈر کر پھر چھوڑ دے، تو وہ چاہے بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو وہ لمم میں آ جائے گا، کیونکہ انسان نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ ایک شعر بیان کرتے ہیں، ایک شعر ہے بڑا زبردست، ان تغفر اللہم تغفر جما، اے اللہ اگر تو معاف کرے تو تو پھر بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّ، اور آپ کا کون سا ایسا بندہ ہے جو گناہ میں ملوث نہیں ہوا، ما علم، اے اللہ اگر تو معاف کرنے پہ آئے، اگر تیرے بندہ تجھ سے معافی مانگ لے اور تو معاف کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّ، اور تیرا کون سا بندہ ہے جو گناہوں میں ملوث نہیں ہوا۔ تو گویا کہ علم، یہ علم گناہوں میں ملوث ہونا۔ اب ایک بندہ گناہ میں ملوث ہو کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور اللہ سے کہتا ہے شعر کی صورت میں دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ کس بندے سے گناہ نہیں ہوتا، میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ سارے گناہ معاف کر دیں۔ بڑا زبردست شعر ہے۔ تو حضرت امام مجاہد کہتے ہیں کہ لمم سے مراد یہ ہے، اور یہی تفسیر حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے، حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ لمم سے مراد، حضرت ابن عباس سے مروی ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہتے ہیں هو الرجل یلم بالفاحش ثم یتوب، وہ آدمی جو بے حیائی میں بھی ملوث ہو جائے پھر توبہ کر لے، تو وہ بے حیائی بھی لمم میں آ جائے گی، جس سے توبہ کر لے، جس کو چھوڑ دے انسان۔ تو بہرحال یہ لمم کی مختلف تفسیریں ہیں، تو انسان بے حیائی سے بچے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ جانتا ہے تمہیں جب اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، مٹی سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم جنین تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے۔ ابھی تم زمین سے پیدا نہیں بھی ہوئے تھے، اللہ تب بھی تمہیں جانتا تھا، جب اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، جب تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے، اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنا تزکیہ بیان نہ کرو، اپنے آپ کو نیک نہ کہو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ زیادہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ انشاءاللہ اس کو کل مزید پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما